نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة منه حبة والله يضاعف لمن يشاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، بڑھائی، کبریائی، حمد و ستائش اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم الہی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور اسلامی پردہ نشین ماں بہنوں، کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مسلمان جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے. اخلاص کے ساتھ کی ہوئی کوئی بھی نیکی معمولی نہیں ہوتی. اخلاص کے ساتھ چھوٹی سی بھی اگر نیکی آپ کریں گے تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کے بدلے مسلمان کو دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ بھلائیوں کے ساتھ نوازا جاتا ہے. محترم بھائیوں، آج انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے صدقے کے تعلق سے صدقہ اور اس کے فائدے یہ انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو حق بات کہنے، حق بات سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام نیک اعمال کی اپنی اپنی جگہ بہت زیادہ اہمیت ہے اور نیکی بڑی اہمیت کی حامل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، چاہے چھوٹی ہو یا چاہے بڑی ہو. اس کی حیثیت اور افادیت اللہ کے پاس ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ کیا ہوا ذرا چھوٹا سا صدقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے. اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ چھوٹا سا صدقہ بھی اگر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. اب صدقے سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے راہ میں اپنا مال خرچ کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں اپنا مال، اپنے پیسہ خرچ کرے. اور اب یہ خرچ چاہے وہ کسی مدرسے پر آپ نے کیا ہو،
چاہے وہ کسی بیوہ عورت کے اوپر آپ نے خرچ کیا ہو، یا کسی یتیم پر، یا کسی غریب مسکین اور محتاج پر آپ نے خرچ کیا ہو، یا کسی تنگ دست انسان پر آپ نے خرچ کیا ہو، یا کسی بھی طرح سے کسی مخلوق کا قرض آپ نے ادا کیا ہو، یہ صدقہ۔ اس کے علاوہ بھی آپ جو ہے دعوت کے کام میں پیسہ آپ نے لگایا ہے، مسجد کی تعمیر میں آپ نے پیسہ لگایا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہماری جتنی طاقت ہے اس طاقت کے مطابق ہم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل ہو، چاہے صدقے کی شکل ہو، یا چاہے فی سبیل اللہ کی شکل میں ہو، کسی نہ کسی طرح سے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ جس جگہ پر بھی مسلمان اپنے مال، حلال مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایسے انسان کی عزت اور اس کا جو ہے شان اور مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہوتا ہے۔ دوسرا مسلمان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی ایک مسلمان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال دیا تو اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ اس کی نکالتا ہے، نفل صدقات میں جو ہے اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے اور محتاجوں کی مدد کرتا ہے، تو ایسے مسلمان کا مقابلہ کوئی دوسرا مسلمان نہیں کر سکتا جو یہ کام نہیں کرتا۔ حالانکہ دوسرا جو مسلمان ہے اس کے پاس بھی نیکیاں ہیں، وہ بھی نیک کام کر رہا ہے، وہ بھی نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ بھی روزے رکھ رہا ہے، لیکن صدقہ وہ اس کے پاس صدقہ کرنے کا جو ہے عمل اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ شخص اس آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو نیک اعمال میں یہ بہترین عمل ہے صدقہ کرنا، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں صدقہ کریں۔ صدقہ اپنے اندر اسلامی معاشرے کی ایک بڑی مثبت تاثیر رکھتا ہے، بڑا ہی اثر رکھتا ہے معاشرے کے اندر، بڑا ہی اثر رکھتا ہے۔ وہ یہ کہ اس کے ذریعے ایک مالدار اور غریب آدمی کے درمیان جو ہے دوستی اور بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے۔ آپ کے پاس مال ہے، آپ نے کسی غریب کو مدد کر دی تو اس غریب کے دل میں آپ کی محبت جاگزی ہو جاتی ہے، آپ کے دل میں اس کی محبت جو ہے جگہ کر لیتی ہے۔ اس طرح سے بھائی چارگی، ایک دوسرے سے ہمدردی کا جذبہ لوگوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے معاشرہ اخلاقی بگاڑ سے محفوظ رہتا ہے، یعنی اگر ہم محتاجوں کی مدد کرتے جائیں گے، جو بھی محتاج ہے مالدار اگر اس کی مدد کرتے جائے گا تو یہ محتاج آدمی ہے وہ غلط راستے پہ نہیں جائے گا، غلط طریقے سے، حرام طریقے سے پیسہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ آپ نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے کسی کو دیکھ لیا کہ یہ آدمی محتاج ہے، یہ پریشان حال ہے، آپ جو ہے بغیر مانگے کہ ایسا آدمی بھی مسکین وہ ہوتا ہے اب جو اپنی زبان سے مانگتا نہیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا نہیں، لیکن لوگ اس کی مجبوری کو سمجھ کر کے آپ اس کی مدد کریں گے تو یہ صدقہ اور بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ پھیلانے سے منع کیا ہے، لیکن جو ہے حقیقت میں جو محتاج اور مسکین ہوتا ہے وہ جو ہے شرم کے مارے لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی مجبوری کو جو ہے ہم سمجھ کر کے اس کا مدد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس سے غریبوں میں خوشی پھیلتی ہے۔ صدقے سے غریبوں میں کیا ہے؟ خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ چلو بھائی، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کے ذریعے سے ہماری مدد کرا دی تو وہ گھرانہ اس کا خوش ہو جاتا ہے، اس کے بیوی بچے خوش ہو جاتے ہیں، اس کے گھر جو ہے چولہا جل جاتا ہے، اس کے امداد سے پہلے اس کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا، تو ہم امداد کریں گے تو اس کے گھر میں اس کے بیوی بچے جو ہے الحمدللہ بڑی خوشی کے ساتھ وہ دن گزاریں گے۔ امت کے افراد میں یگانگت اور بھائی چارگی کی فضا پیدا ہوتی ہے، بھائی چارگی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور اب انشاءاللہ صدقہ کرنے سے بہت بڑا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے سے اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت بڑا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ روم میں فرماتے ہیں، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ سورہ روم آیت نمبر 39، جو کچھ صدقہ زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی کے لیے دے تو جان لو ایسے لوگ ہی ہیں اپنا اجر دو چند کرنے والے ہیں، یعنی جو اپنا مال زکوٰۃ اور صدقے کی شکل میں آپ دیں گے اللہ کے راستے میں تو اس کا اجر دو چند اللہ تبارک و تعالیٰ لیں گے۔
یعنی ڈبل آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 261 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے، اس بیج جیسی ہے، اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلتی ہے۔ ایک بیج آپ زمین کے اندر ڈالیں گے تو اس کے اندر سے جو ہے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ ایک بیج آپ نے ڈالی تو 100 بالیاں اس درخت کے اس پیڑ میں 100 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی پہ 100 دانے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ایک دانہ آپ زمین کے اندر ڈال دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ 700 دانے آپ کو عطا کرتے ہیں۔ یہ مثال اسی طرح سے ہے۔ آپ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے تو گویا آپ نے 700 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، اور 700 روپیہ کا جو ہے اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال نامے کے اندر لکھ دیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اور جس میں 7 بالیاں نے، ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بڑھا کر کے دے گا۔ ہاں 700 پہ اللہ نے ختم نہیں کیا، بلکہ اللہ جسے چاہے اس کے اخلاص کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا۔ اس کا اخلاص اور بھی قوی ہے، پختہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 سے بھی زیادہ گنا اس کو اجر و ثواب عطا کریں گے۔ 700 سے بھی زیادہ، یعنی جتنا چاہے۔ اب اللہ جتنا چاہے بولے تو ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اللہ چاہے تو اللہ اگر جو ہے کسی ایک آدمی کو ساری دنیا کی دولت بھی عطا کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں۔ آج دنیا جب سے بنی ہے، ہزاروں لاکھوں سالوں کی اس کی عمر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو عطا کرتے جا رہا ہے۔ جب سے کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور اتنا مال و دولت، اتنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عطا کیا، اس کے باوجود بھی اللہ کے خزانے میں رتی برابر کی کمی ابھی نہیں ہوئی، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو عطا کریں گے اور اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہوگی۔ تو اللہ دینے پہ اگر آ جائے تو کتنا بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتے ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کمائی سے 1 کھجور کے برابر صدقہ بڑھ کر پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اور اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ 1 کھجور کے برابر بھی اگر آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے 1 کھجور بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں حتیٰ کہ وہ پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور صدقہ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، مال میں کمی نہیں ہوتی۔ صدقہ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سورہ بقرہ آیت نمبر 276 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ سود کو مٹاتا ہے، سود اگر لیں گے، سود کھائیں گے، سود کا لین دین رکھیں گے تو آدمی گنہگار ہوگا، اور جہنم اس کا بدلہ، اس کے بدلے میں جو ہے اس کو جہنم ملے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے کوئی مال نہیں گھٹتا بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث۔ صدقہ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال گھٹتا نہیں۔ اسی طرح سے صدقہ افضل ترین اعمال میں سے ہے، بہترین عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ بہترین عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے بھائی کو خوش کرے یا اس کا قرض ادا کرے یا اس کو روٹی کھلا دے تو یہ فعل اعمال میں سب سے افضل ہے، اعمال میں سب سے بہتر عمل ہے۔ یعنی لوگوں کا کوئی قرضہ آپ ادا کر دیے، آپ اس کو جو ہے خوش کر دیے تو جو ہے یہ دوسرے اعمال کے بنسبت یہ جو ہے بہت اچھا عمل ہے۔ یہ سلسلۃ الصحیحہ ناصر الدین البانی کی کتاب سے ہے۔ اسی طرح سے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ آپ صدقہ کرتے جاؤ، اللہ کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی۔
اور اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ وہ شخص محبوب ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہو، لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ اور اللہ کو بہترین محبوب ترین عمل مومن کو صدقہ وغیرہ کے ذریعے خوشی مہیا کرنا، اس کا دکھ درد کرنا، یا اس کا قرض ادا کرنا، یا اس کی بھوک مٹانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ کام تم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح سے صدقہ کرنے سے خیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ آپ صدقہ کرو، آپ کے لیے بھلائی کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھولتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَمَّا مَن وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، سورہ لیل آیت نمبر 5 سے 7 تک۔ جس نے اللہ کے راستے میں دیا اور ڈرتا رہا اور بھلی باتوں کی تصدیق کی تو ہم اسے آسان راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے۔ ہاں، جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا رہا اور اللہ سے ڈرتا رہا اور بھلے باتوں کی تصدیق کرتا رہا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کریں گے، بھلائی کے راستے۔ اب وہ بھلائی کے راستے پہ چلنے لگے گا صدقہ کرنے والا۔ صدقہ جو نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھلائی کے راستے نہیں کھولتے۔ صدقہ ایمان کی پہچان ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ ایمان کی پہچان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دلیل ہے اس بات پر کہ اس کا ادا کرنے والا مومن ہے، اس کا ادا کرنے والا مومن ہے۔ صحیح مسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں صدقہ حصول جنت کا سبب ہے، صدقہ جنت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ صدقہ کرنے والے کو جنت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سورہ آل عمران آیت نمبر 93۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو ہرگز بھلائی جنت نہ پاؤ گے۔ تم اللہ کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں اگر تم خرچ نہیں کریں گے تو بھلائی یعنی جنت، بھلائی سے مراد یہاں پر جنت ہے، جنت نہیں پاؤں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو پھیلاؤ تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ، سلام کو پھیلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور اللہ کی عبادت کرو تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ صدقہ کرنے والا باب الصدقہ سے جو ہے جنت میں داخل ہوگا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازے کا نام باب الصدقہ، صدقہ والا دروازہ، صدقے کا دروازہ۔ اس دروازے سے اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کرنے والے کو جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صدقہ کرنے والوں میں سے ہوگا اسے جنت کے مخصوص دروازہ باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ صحیح بخاری۔ اسی طرح سے جہنم کی آگ سے صدقہ جو ہے وہ پردہ ہے، جہنم کی آگ سے صدقہ پردہ ہے۔ عدی بن حاتم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا صدقہ کر کے جہنم سے بچ جاؤ، صدقہ کر کے جہنم سے بچ جاؤ، خواہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، خواہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ سائل گھر پہ آتا ہے، سائل گھر پہ آتا ہے، کچھ نہ کچھ دے دو۔ ہاں، اب یہ مت سوچو کہ بھائی یہ تو ہمیشہ آتے رہتے ہیں انہوں نے پیشہ بنا لیا، نہیں، آپ سے دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اخلاص کے ساتھ آپ دے رہے ہیں، وہ اگر جو ہے اس نے پیشہ بنا لیا ہے، محنت مزدوری کرتے ہوئے بھی ہاتھ پھیلا رہا ہے تو وہ آدمی گناہ گار ہے، لیکن اللہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ ہو سکتا وہ ضرورت مند ہو، محتاج ہو، ہم اپنی طرف سے سوچ کر کے جو ہے اپنا اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تمہیں دیکھا ہے۔ ماں بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خصوصی طور سے تم لوگوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ صدقہ کیا کرو، کیونکہ عورتیں جو ہے صدقہ کرنے سے ہاتھوں کو روکتے ہیں مردوں کے مقابلے میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ تم صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، عورتوں کو زیادہ جہنم میں دیکھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ صدقہ نہیں کرتی،
تو لہٰذا عورتوں کو چاہیے، بلکہ عورتیں نہیں، ہم مردوں کو بھی چاہیے کہ جو ہے صدقہ کرنا. صدقہ کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ، صدقہ کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے. مسلمان کا صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے اور تکبر اور فخر کو دور کرتا ہے. تکبر، غرور انسان کے اندر ہوتا ہے تو اس کو دور کرتا ہے، بری موت سے بچتا ہے. اللہ ہم سب کو جو ہے بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان پہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے، آمین یا رب العالمین. اسی طرح سے صدقہ کرنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے. صدقہ بھی علاج ہے. جس طرح سے ہم دوائی کھاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، اسی طرح سے صدقہ بھی ایک ایسی دوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بیماروں کو شفا عطا فرماتے ہیں. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ اور خیرات سے کیا کرو. صحیح جامع، بیماریوں کا علاج صدقہ اور خیرات سے کیا کرو، اس لیے کہ صدقے سے جو ہے بیماریاں دور ہوتی ہے. اور صدقہ جو ہے میرے بھائیوں دلوں کو نرم کرتا ہے. صدقہ کیا ہوتا ہے؟ دلوں کو نرم کرتا ہے. جن کے دل سخت ہیں، جن کے دل سنگ دل ہیں، پتھر دل ہیں، ان کے دلوں کو صدقہ جو ہے نرم کرتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سنگ دلی کی شکایت کی تو آپ نے اس سے فرمایا اگر تو دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں تو مسکین کو کھانا کھلا دے. صحابی آئے، ایک شخص آئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو ہے دل بڑا سخت ہے، سنگ دل ہے، کسی پہ نرمی کا معاملہ میں نہیں کرتا ہوں، سختی کے ساتھ پیش آتا ہوں، کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے مسکین کو کھانا کھلایا کر اور یتیم پر دست شفقت رکھا کر، یتیموں پر اپنا ہاتھ، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ اور مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سنگ دل کو نرم دل کر دیں گے، تیرے پتھر دل کو نرم کر دیں گے. اسی طرح صدقہ سے آدمی بخیلی کو دور کر سکتا ہے، بخیلی دور کرتی ہے اور کنجوسی سے پاک ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو حکم دے رہا ہے قرآن کے اندر کہ ان سے جو ہے ان کے مال میں سے صدقہ لے لیجئے، صدقہ لے کر کے تاکہ ان کو جو ہے آپ پاک صاف کر سکیں، ان کے دلوں کو پاک صاف کر سکیں، ان کا جو ہے تزکیہ نفس کر سکیں، ان کے جو ہے دلوں کو نرم کر سکیں. لہٰذا لوگوں سے صدقہ وصول کیجئے اور مسکینوں اور محتاجوں میں اس کو تقسیم کیجئے. اسی طرح سے صدقہ بری موت سے بچاتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک کام بری موت سے نیک کام جو ہے بری موت سے جو ہے بچاتا ہے. نیک کام جو بھی کریں گے آپ بری موت سے بچاتا ہے. اس میں سے صدقہ ایک ہے کیونکہ صدقہ بھی بہت بڑی نیکی کا کام ہے، اس سے آدمی بری موت سے بچ جاتا ہے. بہت سے جو ہے اس کے فائدے ہیں. اللہ کے غضب اور غصے کو دور کرتا ہے صدقہ اللہ کے غصے کو اور اس کے غضب کو دور کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخفی صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی آگ کو بجھاتا ہے. مخفی صدقہ یعنی چھپا کر کے جو دیا گیا صدقہ ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو جو ہے وہ صدقہ بجھاتا ہے اور اللہ کے غصے کو کم کرتا ہے. چھپا کر کے دو، آپ چھپا کر کے، یہ نہیں کہ جو ہے آپ دکھا کر کے بھی دے سکتے لیکن اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں. آپ دکھا مجموعے کے اندر یہ لوگوں کے سامنے آپ دے رہے لیکن آپ کا ارادہ، آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ میرا دیکھ کے لوگ بھی جو ہے اس طرح سے صدقہ کرنے لگے. اس نیت سے اگر آپ لوگوں کے سامنے دیں گے تو اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا. اگر جتنے لوگ دیں گے وہ آپ کو دیکھ کر کے جو ہے لوگ صدقہ کریں گے ان کا بھی اجر و ثواب آپ کو ملے گا.
لیکن مخفی صدقے کا جو ہے وہ معاملہ بھی الگ ہے، جو چھپا کر کے دیا کہ سیدھے ہاتھ سے جو دیتا ہے بائیں ہاتھ کو جو ہے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ سیدھے ہاتھ نے کیا دیا، اس طرح کا صدقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ لیکن لوگوں کے اندر آپ صدقہ کر رہے ہیں، دل میں نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے جو ہے بڑا صدقہ خیرات کرنے والا کہیں، اس نیت سے جو ہے اگر آپ لوگوں کے سامنے دیں گے تو وہ آپ کو اجر و ثواب نہیں بلکہ گناہ ہوگا، وہ شرک اصغر ہے، دکھاوے کا جو ہے وہ عمل ہے، ریاکاری اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا روزہ اور دکھاوے کا صدقہ اللہ قبول نہیں کرتے، تو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا، تو یہ صرف شرک کی آمیزش ہوتی ہے، چھوٹا شرک اصغر اس کو کہا جاتا ہے، تو اس طرح سے جو ہے دکھاوے کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، اس طرح سے صدقہ تمہارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے صدقے کے ذریعے سے۔ صدقہ کرنے سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، ہاں شیطان کو تکلیف دینا چاہیے، شیطان کو جو ہے شیطان کے خلاف ہم ہر کام کرنا ہے، شیطان کو ناراض کرنے کا عمل کرنا ہے اور اللہ کو خوش کرنے والا عمل کرنا ہے۔ صدقہ جو ہے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے صدقے کے ذریعے سے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بندہ صدقہ کرتا ہے تو وہ اپنے سامنے روڑے اٹکانے والے 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ کر صدقہ کرتا ہے۔ ہاں جب صدقہ کرتا ہے تو 70 ایسے شیطان جو روڑے اٹکاتے ہیں، ارے کہاں دیتا بھائی صدقہ، تیرے پاس ہی پیسہ نہیں ہے، تجھ پریشان ہے، تو کہاں سے اس کو 1000 روپے کہیں کو دیتے، ایک 10 روپے دے دے، آیا ہے۔ اس طرح سے بولنے والے ملیں گے ہمارے کو، ارے کام یہاں تیرے بچے ہیں، تیرے بچوں کو پڑھانا ہے، تیرے بچوں کو کھلانا ہے، ان کا کپڑا ہے، ان کا جو ہے پرورش ہے، تیرے گھر کا پہلے اپنے گھر میں چراغ جلاؤ، دوسروں کا کہیں کو دیکھتے ہیں، اس طرح کے باتیں بولنے والے رہتے۔ لیکن ایسے لوگوں کو شیطان سے جو ہے تعبیر کیا گیا، ایسے 70 شیطانوں کے جبڑوں کو توڑنے کا سبب بنتا ہے صدقہ مندہ، ان کے جبڑے شیطان کے جبڑوں کو توڑا جاتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کو بعد از مرگ بھی ثواب ملتا ہے، اللہ اکبر، مرنے کے بعد بھی اس کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے صدقہ کرنے کے بعد۔ صدقہ جو کرتا ہے اس کو جو ہے مرنے کے بعد بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب ملتا رہتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، صرف 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، جو صدقہ جاریہ آپ مسجد میں زندگی میں جو ہے آپ کوئی مسجد میں کوئی ایسا کام کرا دیے، مسجد میں فرش بچھا دی، مسجد کے دیواروں میں جو ہے پیسہ لگا دیا، مسجد کی تعمیر میں پیسہ لگا دیا، مسجد میں کوئی کنواں کھدا دیا، مسجد میں یا جو ہے کوئی جو ہے بورویل آپ نے لگا دیا، مسجد میں مائک سیٹ آپ نے لگا دیا، کچھ بھی کر دیا، یا مدارس کا انتظام کر دیا، یا کوئی لائبریری کتابوں کی ایسی کھول دی کہ لوگ آ کر کے اس میں جو ہے دین کا علم ان کتابوں کے ذریعے سے علم حاصل کرتے جا رہے ہیں، تو یہ آپ جو چیز بنائیں گے، ایک کنواں کھدا دو، کچھ بھی نہیں ہے، سڑک پہ جو ہے ایسی جگہ پر راستہ جہاں پہ لوگوں کا راستہ ہے، ایسے جگہ پر ایک درخت بھی اگر آپ لگا دیں گے، وہ درخت کے سائے میں آدمی جب بیٹھتا ہے تو اس کو جو ہے اس کا اجر و ثواب اس درخت کے لگانے والے کو بھی ملتا ہے۔ تو اس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ صدقہ جاریہ یعنی وہ جاری رہتا ہمیشہ قیامت تک، مرنے کے بعد بھی 3 چیزیں جو ہے مرنے کے بعد بھی جو ہے اس کو 3 چیزوں کا اجر و ثواب ملتا رہتا، ورنہ آدمی مرنے کے بعد اس کا اعمال نامہ بند کر دیا جاتا، کلوز کر دیا جاتا۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی، ایک تو صدقہ جاریہ اور دوسرا دین کا علم، دین کا علم جو آپ نے جو ہے لوگوں کو جو ہے فائدہ پہنچایا، دین کا علم لوگوں کو بتایا اور لوگ اس علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب تک لوگ آپ کے بتائے ہوئے علم کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آپ کو اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے صالح اولاد کو نیک بناؤ مسلمانوں،
اولاد کو آوارہ گردی پہ مت لگاؤ، اولاد کیا کر رہی ہے ہم کبھی اولاد کی طرف دھیان نہیں دیتے. ہم جو ہے بس بچہ پیدا ہو گیا، اس کی پرورش کیسی کرنی ہے، اس کو کیسی جو ہے تعلیم دینی ہے، اس کے اخلاق کو سنوارنا ہے، اس کے کردار کو سنوارنا ہے، اس کو اچھے تعلیمات سے نوازنا ہے، یہ کسی